سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، بہت ہی چیدہ اور بہت ہی خاص گفتگو آج ہونے والی ہے، مگر کلی طور سے یعنی پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج گفتگو ہوگی۔ اور میں یہاں پہ شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان کے شاگرد سے بھی میں نے بہت ساری باتیں سیکھی سنی ہے جو میں اکثر آپ کو پروگرام میں بتاتا ہوں۔ ابن قیم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، علامہ صاحب کو چینٹیاں نظر آئیں جو رزق کی تلاش میں تھیں، اور وہ ایک دانہ تھا، غالباً ٹڈی کا پر تھا یا پوری کی پوری مردہ ٹڈی تھی، اور ایک چینٹی نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹڈی کو جو کہ مردہ ہے کھائے، اٹھائے یا لے جائے۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا، اس کی دسترس میں نہیں تھا۔ یہ فوراً سے اپنی دیگر چینٹیوں کے پاس گئی اور ان کو لے کر آئی۔ کچھ ہی لمحے میں بڑا جمع غفیر ہو گیا، بہت ساری چینٹیاں آ گئیں، اور سب کا یہ ارادہ تھا کہ اس ٹڈی کی لاش کو اٹھا کے لے جائے۔ ڈھونڈا بہت، مگر اس بار وہ مردہ لاش نظر نہیں آئی جس کو اٹھاتے۔ ان چیٹیوں نے غالباً غصہ کیا ہوگا اس چیٹی پہ جو ان کو بلا کے لے کر آئی تھی، اور سب ناراض ہو کے چلی گئیں۔ یہ چیٹی جو کہ دیکھ چکی تھی اپنی آنکھوں سے، کافی دیر تک دیکھتی رہی، اور اس کو پھر دوبارہ سے علامہ صاحب کا دوبارہ سے چھپایا ہوا وہ نوالا یعنی وہ ٹڈی نظر آئی جو آپ نے خود سے چھپا دی تھی تاکہ دیکھ سکے ہوتا کیا ہے۔ اس بار جب اس نے دیکھا، دوبارہ سے گئی اور دیگر چیٹیوں کو اطلاع دی کہ آ جاؤ، میں نے دیکھ لیا وہ کہاں پر ہے، اور کچھ تعداد میں کمی ہوئی، یعنی آدھم آدھ چیٹیاں آ گئیں اس کے ساتھ۔ اس بار پھر علامہ صاحب نے یہی کیا، چیٹی کو یہ لاش دوبارہ نہ دکھائی دے چھپا دی۔ اس مرتبہ دیگر چیٹیاں جو آئی تھیں بہت غصہ ہوئیں، بہت ڈھونڈا مگر کچھ نظر نہ آیا، اور اس کے بعد یہ بھی چلی گئی۔ مگر تیسری بار پھر سے یہ چیٹی کیا دیکھتی ہے، علامہ صاحب کی رکھی ہوئی دوبارہ سے وہ ٹڈی کی لاش اس کی آنکھوں سے گزرتی ہے، یقین کی طاقت بڑھتی ہے، دوبارہ سے جاتی ہے۔ اب کی مرتبہ تعداد میں بہت کم لوگ آتے ہیں، یعنی بہت کم چیٹیاں آتی ہیں، شاید گنتی کی 7، اور آتی ہیں اس یقین کے اوپر کہ جس نے دیکھا ہے وہ کسی منزل تک لے کر آیا ہے۔ علامہ صاحب اب کی مرتبہ پھر سے چھپا دیتے ہیں۔ یہ چیٹیاں آتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ایک عجیب حیرت ناک منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ 7 چیٹیاں مل کے اس چیٹی کو مار دیتی ہیں جن کو اطلاع دے کر لے کر آئی تھی۔ یعنی اس سے بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی خبر دینے والا صداقت کے باعث بار بار بھی جھوٹ نظر آ رہا ہو تو پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سچ بول رہا ہو مگر ثبوت آپ تک نہ دے پا رہا ہو۔ قرآن مجید نے جو سچ بولا ہے اس کا ثبوت بھی آپ تو دیا ہے، خود آپ کی ذات میں، آپ کے آسمان میں، آپ کی زمین میں، اور چاروں طرف نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے، انسان کی حیثیت، اس کی اقدار کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اسلامی صفات کو سمجھنے کے لیے، اور انسان کی ذات کی صفات کو سمجھنے کے لیے آج کا پروگرام تشکیل دیا گیا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے معروف مہمان، وہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اپنی خصوصی خدمات انجام دے رہے ہیں، کبھی کسی تعلیمی ادارے میں اور کبھی معاشرے میں خطبات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ عباس وزیری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے لاہور سے موجود ہیں، ایجوکیشن پہ بہت بڑا آپ کا کام ہے، بڑی گہری ریسرچ رکھتے ہیں آج کے ٹاپک کے حساب سے، شیخ جہانگیر محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلا سوال یہاں سے پوچھتا ہوں علامہ صاحب، انسانی اقدار ہیں کیا؟ سمجھا جائے یا سمجھایا جائے تو کیا سمجھایا جائے؟ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ صفات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اقدار انسان کے اندر پائے جانے والی، روح میں پائے جانے والی وہ اچھائیاں، وہ کمالات جو انسان کو ہمیشہ بلند پرواز کی طرف وادار رکھتی ہیں، ان کو اقدار انسانی کہا جاتا ہے۔ اور انہی کو پروموٹ کرنے کے لیے، انہی کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلام نے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جن کو آداب اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ آداب اسلامی کہیے یا انسانی اقدار کہیے، وہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اچھا۔ جیسے حق طلبی
کسی انسان کے اندر اس کے مزاج میں اور اس کی حقیقت میں یہ ہے، اور اکثر انسانوں میں ہے، کہ وہ حق جہاں نظر آتا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، صحیح، حق طلبی۔ اسی طرح سے وفاداری انسان کے اندر ہے، انسان وفادار ہوتا ہے جی، اور غدار نہیں ہوتا ہے، غدر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاص، صحیح، اسی طرح سے شفافیت اور فیئرنس، اچھا، کلیئرنس، ٹرانسپیرنسی، ٹرانسپیرنسی، واہ واہ، یہ اس طرح کے کچھ اوصاف ہیں جو انسان کے اندر ہیں، جو ملکوتی اوصاف ہیں، جو ملائکہ کی طرح کے اوصاف ہیں۔ اور ان اوصاف کے مقابلے میں کچھ اوصاف ناشائستہ بھی ہیں، نامناسب ہیں، جیسے لالچ، اچھا، جیسے حسد، اور جیسے بخل یا کنجوسی۔ یہ سب انسان میں شامل ہے فطری طور سے؟ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ ہے انسان میں، لیکن اچھا، دونوں کا منبع الگ ہے۔ صحیح، مثلا جو اقدار ہیں ان کا منبع کچھ اور ہے، اچھا، اور یہ جو برے اوصاف ہیں ان کا منبع کچھ اور ہے۔ جو اقدار ہیں ان کو صفات حمیدہ بھی کہا جاتا ہے، اچھا، اور جو برے اوصاف ہیں ان کو صفات صفات رذیلہ رذیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو صفات رذیلہ جہاں سے اگتے ہیں وہ انسان کی نفسانی حیثیت ہے، جیسے خواہشات نفس ہیں، ان خواہشات کے نتیجے میں رذیلہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور جو اچھے اوصاف ہیں جن کو اوصاف حمیدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اوصاف حمیدہ انسان کی عقل کی طرف سے ہے۔ صحیح، تو اس لیے دونوں کا منبع الگ الگ ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خواہشات نفس بھی ہیں اور عقل بھی۔ تو ظاہر خواہشات ہیں تو اس کے بھی پیداوار، اس کے بھی پروڈکشن ہے، صحیح، اور عقل ہے تو اس کی بھی پروڈکشن ہے۔ خوبصورت، تو جو خواہشات کی پیداوار ہے اس کو صفات رذیلہ کہا جاتا ہے، جو عقل کی پیداوار ہے اس کو صفات حمیدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ والشمس میں اس کی طرف ایک اشارہ، لطیف اشارہ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اتنی ساری قسموں کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا، وہ فجور وہی اوصاف رذیلہ ہیں جو انسان کی حیثیت کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ وہ فجور جو ہے فجر سے، جی، اور فجر کی جمع ہے، اور فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی کو پارا کرنے والی روشنی، تو وہ پارا کرنے کی حیثیت سے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ انسان نفس انسانی کو پارا کر دینے والی خصوصیات ہیں، اس لیے ان کو فجور کہا گیا ہے۔ اور تقواہ یہ وقایہ سے بنا ہوا ہے، اور تقویٰ کے معنی ہے حفاظت، حفاظت، یعنی انسان کی ذات کو، انسان کی روح کو حفاظت کرنے والی خصوصیات بھی اللہ نے الہام فرمائی ہیں، اور انسان کو نابود کرنے والی خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام فرمائی۔ یعنی دونوں الہامی صفات ہیں۔ الہامی صفات اور ہیں۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے کوشش اچھا، ایک اور نقطہ بھی خوب غور کریں۔ جی، اچھا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، معمولاً ان دونوں کے درمیان لوگ فرق نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طبیعت اور ایک ہے فطرت۔ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں عام استعمال میں، اور انگلش میں تو غالباً دونوں کے لیے نیچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی ترجمہ، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ طبیعت اسی خواہشات کی طرف سے آئی ہوئی خصوصیت کا نام ہے، اچھا، اور فطرت اسی عقل کی طرف سے آئی ہوئی خصوصیت کا نام ہے۔ اچھا، اور طبیعت، فطرت جو ہے وہ انسان کو خدا سے ملاقات کراتی ہے انسان کی، اور طبیعت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو جس طرح سے طبیعت اور فطرت میں فرق ہے، صفات رذیلہ اور صفات حمیدہ میں فرق ہے، ٹھیک ہو اور گیا۔ بنیادی طور پر خود انسان کے اندر بھی یہی دو حیثیتیں ہیں۔ یہ بنیادی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی ہیں، شیخ جہانگیر محمود صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہوں گے، سماعت کر رہے ہوں گے۔ یہ انسان کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے، یعنی یہ صفات دونوں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈال دی ہیں، اور پھر راستے کے بارے میں اس نے بتا دی کہ انہا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا انسان کے پاس جو جو آتا ہے صفات میں سے نیگیٹو بھی، وہ بھی الہامی ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور جو پازیٹیو آ رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے، تو پھر اپنا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو سن بھی رہا تھا اور محظوظ بھی ہو رہا تھا، اور بہت اہم حوالہ دیا علامہ صاحب نے سورہ شمس کے حوالے سے، کہ جو کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جی، تو آپ کے اسی کی تفصیل میں اس سے اگلی آیت ہے
کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تسا خوبصورت. یعنی کہ دونوں صفتیں، دونوں اوصاف، دونوں طبیعتیں میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میں ڈال دی، صحیح. اور اس کا امتحان اس میں ہے کہ وہ کس چیز کو ڈیولپ کرے گا. احسن، یہ ہے امتحان. جو چیز جس میں سے اگر تقوی کو لے کے اٹھائے گا تو پھر وہ فلاح پائے گا. قد افلح من زکاہا، جو اس میں سے پاکیزگی لے گا وہ فلاح پا لے گا، اور جو نہیں کر سکے گا، جو اپنے نفس کی پیروی شروع کر دے گا، وہ تباہ ہو جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں ڈالی ہیں، اور دونوں چیزیں کا مطلب یہی ہے کہ یہ انصاف یا عدل کا تقاضا ہے صحیح. کہ انسان کے اندر دونوں اچھائی بھی ہو اور برائی بھی ہو، اور اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ ان دونوں میں سے اس نے پیروی کس کی کرنی ہے. یہ ہے ٹیسٹ. صحیح. اور ہر ایک کو، جیسے کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کی نیچر ہے، طبیعت ہے، یوں آج کے نوجوانوں کے حساب سے وہ پری پروگرام، وہ فرم ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے، اور ایک اس کی ہیبٹس ہیں، ایک اس کی اپ برنگنگ ہے، ایک اس کی تربیت اور ماحول ہے. صحیح. تو ایک شخص طبیعتاً جو ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جی. اب اس کا ماحول، اس کی تربیت، اس کی ایجوکیشن، یہ اس کے کس طرف لے کے سوسائٹی اس کو کس طرف کھینچ لیتی ہے، اس کا امتحان اس کے نیچر میں نہیں ہے، بلکہ اس کا امتحان اس کی آؤٹ کم میں ہے. اچھا. اور وہ آؤٹ کم کیا ہوگی کہ وہ اپنے اندر کی برائی کو، اپنے اندر کے نفسانی خواہشات کو کیسے ہارنس کرتا ہے، کیسے قابو میں رکھتا ہے، اور خیر اپنے اندر جو اللہ نے ڈالی ہے، جو تقوی ڈالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ڈالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور منزلت ڈالی ہے، اس کو وہ اجاگر کیسے کرتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کو پالش کیسے کرتا ہے. تو یہ ہے اس کا اصل میں امتحان ہے. تو جیسے آپ نے کہا بالکل برابر ہی، یعنی کہ اس میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. یہ اس کو دونوں چیزیں دے دی گئی ہیں. اب وہ کس طرف جاتا ہے یہ اس کا اختیار ہے. صحیح ہے. ذرا کمپیریزن کرتے ہیں. قبلہ آپ بھی میری رہنمائی کیجیے گا، شیخ صاحب آپ بھی. کمپیریزن یہ ہے کہ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے. مثال کے طور پہ فرشتوں میں کیا دونوں ہی صفات موجود ہیں؟ فجورہا و تقواہ والی کیفیت ہے، یا صرف تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، فرمانبرداری بھی ہے؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اور پھر جنات میں بھی ایک مختصر سا وفل ہے. خواتین و حضرات، جب لوٹ کر آئیں گے تو سمجھیں گے کہ جنات، فرشتے اور انسان بنیادی فرق کیا ہے، خواہشات کو لے کے، طبیعت کو لے کے، مزاج کو لے کے، فطرت کو لے کے. ضروری ہے چھوٹا سا وقفہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال رکھا تھا، اسلامی اور انسانی اقدار سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی علامہ صاحب، انسان میں، فرشتوں میں، جنات میں، ان سب میں یکساں طور سے تقسیم ہوئی ہے، یعنی صفات کی، خواہشات کی، طلب کی، بندگی کی، یا پھر کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈفرینسیشن تو قطعاً ہے. اچھا. اور ان کی نیچر الگ الگ ہے. انسان کی نیچر کسی طرح کی ہے، فرشتوں کی کسی طرح کی ہے. اچھا. اور جنات اور انسان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور مفسرین نے یعبدون کا جو ترجمہ وہ کیا ہے وہ یعرفون کیا ہے. عبادت کرنے کے معنی نہیں بلکہ خدا کی معرفت رکھنا. تو معرفت رکھنے کے لیے جو ضروریات اور جو ریکوائرمنٹس چاہیے وہ جتنے انسان میں ہیں اتنے جنات میں بھی ہیں. اور اگر نہ ہوتی تو جنات کا تذکرہ انسان کے ساتھ نہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی نیچر ایک جیسی ہے. اچھا. پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، چونکہ معرفت کے لیے عقل شرط اول ہے، اور اگر کسی میں عقل نہ ہو تو معرفت معنی نہیں رکھتا ہے. صحیح. تو اگر انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات کو بھی، اور انسان کے پاس عقل ہے تو جنات میں بھی عقل ہونی چاہیے. جی. یہ ایک طرف.
دوسری طرف عقل کے مقابلے کی جو قوت ہے، خواہشات نفس، جو معمولاً یہ خواہشات عقل کے لیے کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے زیادہ تر، مگر یہ کہ کسی کی عقل اتنی غالب آ جائے کہ وہ اپنی خواہشات کا حاکم بن جائے اور خواہشات کا لگام عقل کے ہاتھ میں ہو، تو پھر وہ عقل جس طرف جائے گی خواہشات اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گی. وہ بڑے عظیم انسانوں کا کام ہے. ایسا ہی. تو خواہشات انسان میں ہیں، جنات میں بھی ہیں. اچھا. اور شیطان خود جنوں میں سے ایک ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے ہے کہ یہ جنات میں سے تھا. صحیح. اور اس کا حکم خدا کی خلاف ورزی کرنا، جب آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو بڑائی کا احساس اپنے اندر پانا جی. اور یہ کہنا کہ جناب یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے. یہ تو عقل کا استعمال کر رہا ہے. عقل نہیں، یہ خواہش ہے. خواہش ہے، یہ خواہش ہے کہ جو یعنی وہ میں بڑا ہوں اس سے. یہ تکبر صفات رذیلہ میں سے ہے، وہ بھی جو جن کا تذکرہ ہو رہا تھا. صحیح. اور وہ بھی خدا کے سامنے تکبر، کسی اور کے سامنے نہیں. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو یہ سارے کمالات عطا کیے ہیں، اسی کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں ان سے. صحیح. اور یہ اس میں تکبر کے ساتھ ساتھ جہالت کا پہلو بھی ہے. اللہ. تو یعنی اس شیطان میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان میں اگر عقل تھی تو خواہشات نفس بھی پائے جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہی دو چیزیں انسان میں ہیں، یہی دو چیزیں جن میں بھی ہیں. اچھا، اب آئیے ملائکہ کی طرف. جی. ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت محض کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے نہیں. اچھا. جی. اس لیے قیامت کے دن بہشت اور جہنم کا تصور فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسان ہی ہے، جن. وہ انسان اور جنات کے لیے. صحیح. اس لیے کہ جو انسان جو کچھ کارکردگی اس کی ہوگی اس دنیا میں، جیسے ابھی استاد محترم جناب شیخ جہانگیر بدر صاحب، جہانگیر محمود صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ کیا بن کے نکلتا ہے. جی. فجور اور تقوی میں سے کس کی پروموشن کرتا ہے، کس کی تربیت کرتا ہے، کس کے پیچھے چلتا ہے. صحیح. اس حساب سے اس کی حیثیت بنے گی قیامت میں. مگر سوال یہ ہے کہ تربیت کون کرے گا؟ یہ بھی بہت شیخ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. شیخ صاحب، یہ سوال یہاں سے ریلیونٹ کر کے میں آپ کی طرف بیان پورا نہیں ہوا ہے، میں آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہوں. شیخ صاحب مجھے ذرا سمجھائے گا، انسان کی تربیت کی ذمہ داری آخر لی کس نے ہے؟ یعنی وہ جس طرح چاہے، جس طرف چاہے چلا جائے، کیونکہ ہر دور میں تو انبیاء نہیں موجود. کیا یا تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جی ہر دور میں کوئی نہ کوئی سکھانے والا، تربیت کرنے والا ہونا چاہیے اللہ کی جانب سے، یا پھر قدرتی طور سے؟ یہ معاملہ کیا ہے، ذرا سمجھائیے گا. دیکھیے، یہ تربیت جو اصول دے رہا ہے، جی، جو جل شانہ اللہ تعالیٰ اصول اور صحیح اور غلط کا فرق سکھا رہا ہے، تو اس نے تربیت کرنے والے بھی بھیجے ہیں. جی. علیہم السلام. یعنی کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل جو مبعوث کیے دنیا میں بھیجے، ہر قوم پہ بھیجے، ہر دور میں بھیجے، کہ وہ جا کر انسانوں کی تربیت کریں، تعدیب کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو تزکیہ کریں. اس قرآن مجید نے کہا کہ ان کی تزکیہ کریں گے، علم دیں گے، حکمت سکھائیں گے، ان کو پاکیزگی سکھائیں گے اور اللہ کے کلام سکھائیں گے. صحیح. یہ کام انبیاء کا ہے اور رسول کا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور پھر اپنے پاس واپس بلا لیا، تو ایسا ایک کامل دین ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت بھی وہ چھوڑ کے گئے جس کے سکھانے کی سلیقہ اور برکات جو ہیں وہ قیامت تک موجود رہیں گی، کیونکہ نبی تو دوبارہ نہیں آئیں گے. صحیح. رسول تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کسی قسم کے نہیں آئیں گے. چنانچہ اب وہ علماء، وہ ائمہ، وہ بزرگ ہوں گے جو ایک پرماننٹ کتاب موجود ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. ایک عالمگیر دین اور ایک کامل انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کی سنت، وہ بھی پوری پرزرو ہو کے رہیں گی اور اس کو سکھانے والے بھی رہیں گے تاکہ یہ دین عالمگیر رہے قیامت تک. تو تربیت کی اصول اللہ نے نازل کیے، تربیت دینے والے، اور وہ تربیت دینے والے آگے لوگوں کو سمجھا سکھا کر تشریف لے گئے. لیکن ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے اور کوئی نہ کوئی مربی، کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی استاذ، کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی شیخ ضرور ملے گا
اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ لوگوں تک دین کی تربیت کرائے، تعدیب سکھائے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ شیخ صاحب آپ کی بات سے ہی میرے پاس بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، گویا کہ پچھلی باتوں کے جوابات بھی مل رہے ہیں مجھے، مگر یہاں پہ گفتگو کا ربط میں اس بات سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں، انسان کی ہر دور میں تربیت ہو رہی ہے جو اس کو فطری طور سے ملا ہے، پھر انبیاء کرام، ائمہ کرام آ رہے ہیں، مگر جدید دور کے جدید تقاضے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت اگر گھوڑے پہ سواری ہو رہی ہے تو آج تو مجھے ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی، اس کے نئے مسائل بھی ہیں، تو کیا شریعت جدید مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکالتی ہے، یا پھر ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ جی نہیں یورپین کلچر سے کوئی استاد لے کر آئیں گے، وہ ہمیں یہ چیز سکھائے گا، اس کے بعد پھر دین سیکھیں گے اور ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ کس طرح سے دیکھیں اس کو؟ دیکھیں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین آیا ہے جی، وہ دین قیامت تک رہنے والا دین ہے، صحیح، بے شک، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ صحیح، نبوت آپ پر ختم ہوئی ہے، آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس دین میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، اگر وہ دین بھی اللہ کا بنایا ہوا اور اس نے قیامت تک رہنے والا کوئی دین بھیجا ہے تو اس دین میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور دین میں کمی نہیں ہے۔ صحیح، دین میں اصول بیان ہوئے ہیں، اور ان اصول کی بنیاد پر جو شاخیں آپ یا فروع ہیں وہ فروع تخریج کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مجتہد کا کام ہے، صحیح، ایک فقیہ کا کام ہے کہ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ضرورتوں کے حساب سے وہ فتویٰ دے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ اس لحاظ سے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی ایک مثال بھی آپ دکھا سکیں کہ جہاں میں سوچنے پہ آ جاؤں کہ جناب یہ دین اور یہ انسانی ضرورت آج کی دونوں ٹکرا رہی ہیں، جی، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دے سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا، وہ پہلی والی بات، جی جی، وہ اگر اس کو میں کنٹینیو کر لوں تھوڑی سی، پلیز۔ معذرت، میں نے جنات اور انسان اور فرشتوں کے حوالے سے فرشتوں تک پہنچا تھا۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل ہم عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، تو یہ مکرم بندے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے، اور لا یسبقونہ بالقول، خدا کے فرمان سے کبھی آگے نہیں بڑھتے ہیں، اچھا، وہم بامرہ یعملون، جو حکم ملا ہے جیسے حکم ہوتا ہے ویسا عمل کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے کسی ایسی خصوصیت کے حامل نہیں ہیں کہ جس کے بنا پر یہ خلاف ورزی کریں، معصیت کریں، خواہش ہے ان میں؟ نہیں ہے نا۔ اچھا، اگر خواہش ہوتی تو وہ خلاف ورزی کرتے، یعنی مثلا وہ چیزیں، وہ امنگیں، وہ تمنائیں، وہ خواہشات کہ جو کسی فرد کو صراط مستقیم سے بھٹکا سکتی ہیں، وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ان میں۔ صحیح ہو گیا، اس وجہ سے وہ مکمل مطیع بندے ہیں، لیکن یہ اطاعت ان کے لیے کمال نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے کمال نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی زور بازو سے کمائی ہوئی خصوصیت نہیں یہ ہے، تو وہ اللہ نے بنایا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کہ جس میں خواہشات نفس بھی تھے، لیکن وہ خدا کی معرفت کی بنیاد پر ان خواہشات نفس کا لگام اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان پر قابو پایا اور فرشتوں کی طرح زندگی اس نے گزاری، تو یعنی اس کے بھٹکنے کے چانسز تھے اور وہ صراط مستقیم پر سبحان رہا۔ اللہ، یہ اس کے لیے یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کے لیے کمال شمار ہوتا ہے انسان کے لیے۔ خوبصورت، شاندار۔ اور میں چونکہ وقت میرے پاس بہت تھوڑا سا ہے، مختصر سا وقفہ بھی میں نے چھوٹا سا لینا، اس کے بعد لوٹ کر آؤں گا، تو یہ سوال بھی خصوصی طور سے میں پوچھوں گا کہ عقل کا معاملہ جانوروں میں کیسا ہے؟ کیا جانوروں میں بالکل عقل نہیں ہے، یہ صرف انسانوں میں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ عقل کہتے کسے ہیں، ہاں، یعنی پہلے ڈیفینیشن ہو، یعنی اس کی تعریف ہو کہ عقل کہتے کسے ہیں، تب پتہ چل جائے گا کہ حیوانات میں وہ عقل ہے بھی کہ نہیں۔ بریک کے بعد پتہ لگاتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں لوٹ کر آئے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں اس فلسفے کو، بہت خاص گفتگو ہے۔ اس کے بعد میں ایک بڑا خاص سوال پوچھنے والا ہوں جو میں نے برسوں سے دل میں چھپا کے سجا کے رکھا ہوا، اور یقیناً اس کا جواب مجھے ملے گا آج۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید. اب وہ سوال میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ہر دور میں ہر انسان کو تربیت کی ضرورت تو ہے اور پھر طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ مزید انسان کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. جتنی زیادہ خواہشات بڑھتی ہیں میرے نزدیک اتنے زیادہ حساب دینے پڑتے ہیں. تو شیخ جہانگیر محمود صاحب یہ سوال میں آپ کی طرف رکھ رہا ہوں. آج کا دور جدید دور ہے, خواہشات کی انتہا ہے, اشارہ کرتا ہے بلکہ انسان تصور کرتا ہے اور چیز اس کے سامنے ہوتی ہے. کس زمانے میں ہادی کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے, آج کے زمانے میں یا اس سے پہلے اس زمانے میں جب مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے, سفر طویل ہوا کرتے تھے, سوچ سے عمل میں بڑا فاصلہ ہوا کرتا تھا, کس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے, ذرا مجھے بیان فرمائیے گا. میرے خیال میں تو ہدایت کی ضرورت جو ہے وہ برابر رہتی ہے, وہ ایک جیسی رہتی ہے, اور انسان کی اندر جو انسانی اقدار ہے, انسانی اوصاف ہیں, برائیاں ہیں, معاشرے کی اچھائی اور برائی کا یہ جو ریشیو ہے یہ ایک جیسا ہی رہتا ہے. تو اگر چیزیں کم تھیں تو خواہشات کی شدت زیادہ ہوگی, اگر چیزیں آج آپشن زیادہ ہیں اسی حساب سے پروپورشنیٹلی یعنی ریشیو کے اعتبار سے میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک جیسی رہی ہے. تو ہدایت کی ضرورت جتنی پہلے تھی اتنی آج ہے. شکل گناہ کی, شکل نافرمانی الہی کی بدلتی رہتی ہے, لیکن معاملہ وہی رہتا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کا سامان کرنا یا مربی کی ضرورت یا اقدار سکھانے کی ضرورت, صحیح اور غلط پہ فرقان, یہ وہیں کھڑی رہے گی. ٹھیک. تو شیخ صاحب مجھ سے عاصی, مجھ سے گناہگار اگر یہ خواہش کرے کہ پروردگار آج میرے زمانے میں انبیاء کا زمانہ کیوں نہیں ہے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے میں ہو موجود کیوں نہیں ہے, میں ان سے پوچھ سکوں, سمجھ سکوں, اپنی تربیت کر سکوں, تو گویا اس زمانے کے لوگ زیادہ خوش نصیب ہو گئے یا پھر میری بختی میں کمی آ گئی؟ اس کو ذرا سمجھا دیجیے گا. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, آج کے نوجوان کی نمائندگی کر رہا ہوں, عام سوچ کی نمائندگی کر رہا ہوں, کیا میرا شکوہ حق بجانب ہوگا یا میں خود غلطی کر رہا ہوں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے. میرے خیال میں بہت سے نوجوانوں کو یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہوگی, جو وہ سوچتے ہیں, جو تھوڑا ذہن استعمال کرتے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ عدل کرنا ہے. جی. جن لوگوں کی ملاقات انبیاء کرام اور رسول سے ہوئی ہے, ان کی آزمائش اور ان کا جو سزا ہے, ان کی نافرمانی کی جو سزا اگر ہو وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اور اگر ہم دور کے فاصلے میں ہیں تو ہماری پھر اسی پروپورشن کے حساب سے پکڑ ہوگی. پہلی بات صحیح. اسی لیے ہم جیسوں اور اس سوالات کرنے والوں کو, مسلمان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا کیا, صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ جو ہم نے تو مل لیا, ہم نے تو دیکھ لیا, ظاہر ہے بعد میں تو لوگ آپ کو دیکھیں گے نہیں, تعلیمات ہوں گی یا کتابیں ہوں گی, جو بھی ہوگا, تو پھر ہمارے بعد جو آئیں گے ان بیچارے جو ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کے بارے میں کچھ بتائیے. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے ساتھی ہو, صحابی ہو, دوست ہو, صحبت والے ہو, وہ جو بعد میں آئیں گے تو ان میں تو دیکھ نہیں پائیں گے, جو ان میں ایسے بھی ہوں گے جو بہت زیادہ جو ترسیں گے کہ ایک جھلک میری دیکھ لیں, تو وہ تو میرے سگے بھائیوں جیسے ہوں گے. حق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمپنسیشن بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. کمپنسیشن اللہ نے سب کے لیے برابر رکھنی, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی. تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ کسی نے یہی سوال تابعین و تبع تابعین کے دور میں امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کیا, اور اس نے ظاہر ایک اچھی خلوص سے کیا کہ کاش ہم اس دور میں پیدا ہوتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی زیارت کرتے, ان کے ساتھ ملتے, ان کے ساتھ صحبت ہوتی, ہماری کمپنی ہوتی, تو ہم بھی پھر بڑے بڑے لوگوں کی طرح ہوتے, ہم بھی عمر و علی کی طرح ہوتے, ہم بھی کوئی بڑے لوگ ہوتے. تو امام مالک نے بہت سے دریا کوزے میں بند کر کے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہوتے تو ان بڑے لوگوں کی طرح ہوتے, ہو سکتا ہے تم اس دور میں ہوتے تو ابو جہل ہوتے, ابو لہب ہوتے. تو اس لیے اتفاق کرو اور خوش ہو جاؤ کہ جس دور میں اللہ نے مسلمان اور مومن بنا دیا. سبحان اللہ. اتفاق کرو, خوش ہو جاؤ, اس کی نعمتوں پہ راضی ہو جاؤ. اللہ صاحب آج کی نشست کا آخری سوال ہے اور سمجھنے کے لیے نچوڑ ہے. اس سوال کے ایک اور اسی سوال کو بیان کرتے ہیں, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. 1 منٹ رہ گیا, بہت کمی ہے. خوب غور کریں کہ آپ نے فرمایا آج کے زمانے میں رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے یا
حضرت پیغمبر کے زمانے میں کہ جب مٹی کے برتن میں کھاتے تھے اور اونٹوں پر سواری کرتے تھے یا گھوڑوں پر، دیکھیں خوب غور کریں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو جہتیں تھیں. ایک جہت وحی ریسیو کر کے لے کر پہنچا دینا، جی، اور وہی نظام حیات ہے جی، جو انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اس وحی کو لے کر پہنچانے کے لیے پیغمبر کی ضرورت تھی. ایک جہت یہ ہے. دوسری جہت عملی زندگی میں رہنمائی کرنا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی، تو یہ ایک اور جہت ہے. تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. ہر قوم کے لیے. ہادی کا انتظام فرمایا ہے اسلام نے. دوسری جہت، اس پر بھی غور کیجیے گا. وہ دوسری جہت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی کمی ہے. اعمال کی. راستہ موجود ہے، صحیح. اصول موجود ہیں. صحیح. جب اصول اور راستہ موجود ہے تو آپ عمل کریں اس کے اوپر. صحیح. ابھی میں لطف اندوز ہو رہا تھا جناب شیخ جہانگیر محمود صاحب کے بیانات سے کہ واقعاً ہم اگر حضرت رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو جو عفو اور درگزر کا خدا کی طرف سے ہمارے لیے جو کی گنجائش ہے وہ گنجائش باقی رہ جاتی. صحیح فرما رہے ہیں. وہ عفو درگزر کی گنجائش باقی نہ رہتی. اور ہمارے لیے حضرت پیغمبر اکرم جو فرماتے ہیں رحم اللہ اخوانی، اور وہ اخوان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. اور پوچھا گیا کہ اخوان کون؟ تو کہا وہ لوگ کہ جو ابھی ہیں نہیں، آج کے زمانے کے لوگ. ہاں، خوبصورت، بڑی حسین. یہ تو ایک اعزاز ہے ہمارے لیے. تو حضرت رسول اللہ کا راستہ اور اس کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اور اس پر چلنے والوں کو پیغمبر اکرم اخوان کہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور بہت بڑی بات ہے. عمل کا تقاضا ہے. خواتین و حضرات، میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کے علماء، آج کے صاحبان نظر. وسیع ٹاپک تھا اور صاحبان وسعت نظر، وسعت قلب یہاں تشریف فرما تھے. میری کم ظرفی ہے، میں جتنا پوچھ سکا اتنا پوچھ لیا، باقی کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور میں چاہوں گا کہ آپ سوالات کریں، اپنے سوالات بھیجیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کیجیے گا. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، اپنے سے زیادہ خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.